بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل ٹاک ود سلیم خان زادہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز نئی ویڈیو ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں امتیاز صاحب نے جوائن کیا ہے، ایک اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو ہمارے اسے روزمرہ میں یا پاکستان پورے بلکہ پوری دنیا کا یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ عام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے امتیاز صاحب کو جوائن کیا ہے تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا ٹاپک کو ڈسکس کر لوں کہ پاکستان میں آج کل اور پوری دنیا میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ ریپ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ 2018 میں ہمارے قصور میں زینب کیس ہوا تھا، بھارت میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا، ارجنٹینا میں ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ان کے زنا ہوا تھا، ریپ ہوا تھا۔ تو یعنی کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ پوری دنیا اس سے بڑی ہے۔ پاکستان میں تقریباً سالانہ 1000 سے زائد کیسز جو ہے نا وہ سالانہ طور پہ آ رہے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جو پولیس ریکارڈ میں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ریکارڈ ہی نہیں ہوتے۔ عزت اور غیرت کے نام پر لوگ درج ہی نہیں کرواتے، یا تو وہ مجرموں کی دھمکی کی وجہ سے نہیں درج کرواتے یا غیرت کی وجہ سے نہیں درج کرواتے۔ تو پاکستان میں قومی سطح پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پاکستان میں قومی سطح پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ایک سماجی تنظیم ہے ساحل کے نام سے جو کہ اس کا ریکارڈ باقاعدہ طور پر تیار کر رہی ہے۔ پچھلے 2017 میں انہوں نے آئی تھنک 1039 کیسز جو ہے اس کا ریکارڈ قائم کیا تھا، لیکن گزشتہ سال میں انہوں نے جس میں بچیوں اور بالغ لڑکیوں کی تعداد 467 467 یہ تعداد جو ہے نا ریکارڈ تیار کی ہے، جس میں اغوا کے کیسز بھی ہیں اور ریپ کے کیسز بھی ہیں۔ تو آئی تھنک اس میں کوئی روک تھام نہیں ہو رہی، کوئی کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال آئی تھنک موٹر وے پہ ہمارے جو گجرانوالہ کے قریب ہی یا لاہور کے قریب آئی تھنک دونوں کے بیچ کیس ہوا تھا کہ کار میں بھی ایک عورت جا رہی تھی، اس کے ساتھ زنا کاری، بچے بھی ساتھ تھے، یہ کچھ معاملات ہوئے، لیکن پتہ نہیں سنوائی کہاں تک پہنچی ہے سماعت ان کی۔ تو میں چلتا ہوں اپنے موضوع شخصیت کی طرف، کیونکہ ان کو بھی خدمت ہم نے لینی ہے، ان کے بھی ڈسکشن ہم نے سننی ہے۔ تو پہلے تو میں امتیاز صاحب سے تھوڑا ہیلو ہائی کر لو۔ ہیلو ہائی سر جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، تسی سناؤ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ جی زبردست رہا، ماشاء اللہ۔ اچھا، جیسا کہ ٹاپک آپ کو بتا دیا گیا تو آپ اس ٹاپک کے حوالے سے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو جنسی زیادتی اور یہ جو ظالمانہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں خاص کر چھوٹی بچیوں کے لیے، کیا یہ ہمیں بطور مسلمان زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہمارا جو ریاست مدینہ کا جو قانون تھا جی ٹھیک ہے وہ ایسا تھا کہ ہم ایسے کیسز میں انوالو ہوں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں، پہلے یہ بات بتائیں، دوسری یہ بتا دیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا عوامل ہیں کہ جس پر یہ ایسے درندگانہ جو ہے لوگ اتر آتے ہیں ایسے کیسز میں؟ جی بالکل، پہلے تو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ تسی مینوں اپنے چینل وچ بلاندے ہو تو مینوں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اتنے آ کے، تو بہت بہت شکریہ تہاڈا، تے اللہ تانوں ترقی دے۔ آمین آمین۔ تے بقایا تہاڈے ٹاپک تے آ جاندے ہاں۔ ٹھیک ہے جی، آؤ۔ تسی کہہ رہے ہو کہ یہ روز اس طرح ود رہے ہیں سارے کیسز روز بہ روز۔ کوئی سلیم صاحب ایسے بھی کیس ہوندے نے کہ کچھ تے سکرین دے سامنے آ جاندے نے، ٹی ویاں تے آ گئے، یا جس طریقے نال بھی پہنچ جان تے وہ آ جاندے نے۔ کچھ ایسے کیس ہوندے نے کہ جڑے چھپا لے جاندے۔ بالکل بالکل۔ تے وہ چھپاندے بھلا اس طرح نے کہ کیونکہ وہ دیکھ رہے نے کہ ساڈے اس ملک دے وچ کوئی انصاف نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک تے عزت دا مسئلہ آ جاتا ہوں، حالانکہ یہ انہوں جڑے جنہاں نال یہ ہو چکیا ہوتا ہے وہ سر چھپا جاندے نے، حالانکہ چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ سامنے لے کے آؤ تاکہ جڑے تواڈے نال جڑے تواڈے تو زیادہ ترکڑے ہوندے نے، جڑے مضبوط ہوندے نے پیسے دے لحاظ نال، قوت دے لحاظ نال مضبوط ہوندے نے، وہی بندے کرتے ہیں چھوٹے طبقے نال۔ جی جی، آج تک کسی وڈے طبقے دی
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ਕਿਸਮ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਹ 5-5 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾ, ਗਲੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਰਨ। सही बात कह रहे हैं, ये तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से ये ना लोग जो हैं यानी कि इस जिनसी ज़्यादती की तरफ उतर आते हैं? कोई ऐसे अवामल वजह क्या है? अजकल देखा फैशी दियाँ बहुत ज़्यादा लोग घर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਥਰਡ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ करता है। बिल्कुल, ये फहाश किस्म के लोग जो होते हैं ना, ये ऐसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पीछे सपोर्ट होती है, जिनके जो मैं आपके बयान से ना बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल, कि जो फहाश किस्म के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, जिनके पीछे सपोर्ट होती है वो ऐसा करते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कानून नहीं है हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल, तुम्हारे सामने कानून, ठीक है। यानी कि किसी कोई यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि औरत जो है ना वो घर के लिए बनाई गई है, किचन के लिए, और मर्द के लिए बस घर तक। मैं इस बयान से ना एग्री नहीं करता हूँ। औरत ने बाहर भी निकलना होता है, बाजार भी जाना होता है, रिश्तेदारों को मिलने भी जाना होता है, सफ़र भी करना होता है, तो वो आप ऐसा सलूक करें कि वो अपने आप को महफूज समझे। जी, इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करें। देखो ना जी, वो पहले बेटी, फिर बहन, फिर वो माँ, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे बढ़ती है वो सारी इज्जत, ठीक है। आज अगर आप इज्जत करेंगे किसी की माँ बहन बेटी की, तो कल आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत करेंगे। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, तो ये अपने माइंड में रखें प्लीज़ कि वो हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, ठीक है। तो कल की आपकी औलाद होगी, आपकी बहनें हैं, आपकी माएँ, उनके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? कुछ आपने सोचा है कभी? अच्छा, कुछ ये भी मेरे माइंड में ये भी आ रहा है और मैंने पढ़ा भी है कि जब ये वारदात हो जाती है तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे औरत के बदले औरत का अलमिया भी आ जाता है। इस बयान पे आप क्या कहते हैं? देखो, ये कानून तो नहीं ना, कानून नहीं। हुण एक पंचायत दे विच एक औरत नाल ज़्यादती हो गई, फिर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਸ ਘਰ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर देखे ना कि जिस औरत के साथ जना हुआ, ज़्यादती हुई, उसकी इज्जत को भी ठेस है। बिल्कुल, हुण मैं उस तरफ ही आ रहा हाँ। मैं पहले वो कह रहा हाँ कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ पेश कर रहे हैं, चलो ये तो ज़्यादती उस नाल ते हो गई, ठीक है। फिर तुसी ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੱਭ ਗਈ। ਬਿਲकुल, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ऐसी बात है। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ,
ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਬਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4-4 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ وہ ختم ہو جائے بالکل۔ لیکن شرعی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بتائی ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرے، کوئی مرد زنا کرے یا کوئی جو بھی ہے، جب کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی کہ اس علاقے سے نکال دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شرعی سزا۔ لیکن ہمارے جو پاکستان میں ہے، یہ عوام کا مطالبہ بھی ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دے دینی چاہیے، تاکہ جو باقی جو ہے نا ان کی عقل ٹھکانے لگ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑا یعنی کہ گناہ بھی ہے، اور دوسری بھی کہ سزا کے طور پر ہمیں پھانسی کی لٹکا دی جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ پچھلے دنوں میں آج کل راول پنڈی کا جو کیس بنا ہوا ہے، جی جی بالکل، تو قانون کیا کر رہا ہے؟ قانون سر جی مجرم نیوز سنیا کہ مجرم پھڑ لینے انہاں۔ اچھا جی، تے مجرم پھڑ لینے تے ہن ویکھدے ہاں کہ اینوں کتنی دیر بعد سزا دیندے نے۔ ٹھیک ہے، پہلی گل یہ ہے اگر جاوے 2 مہینے تو اتے، ٹھیک ہے، پھر تے کام غلط ہے نا۔ جی جی، چلو مہینہ لے لو، ٹھیک ہے، انکوائریاں ہوندیاں نے، ثبوت کٹھے ہوندے نے، تسی کرو، اس تو بعد فوری انہوں لٹکایا جاوے۔ میں یہی کہنا وا کہ چوک لٹکایا جاوے، کیونکہ کیس ود رہے ہیں روز، ہر بندے دی ہمت پی رہی۔ زینب کیس جہاں سی، یہ سر جی انہوں دے جڑے والدین سن نا، اصل گل انہوں دا والد صاحب بالکل ڈٹ گئے سن، ڈٹ گئے بالکل۔ اور دوسرے نمبر تے ساڈی جڑی میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے، اور جدو میڈیا جدو ایک گھر چ بندہ بہ جائے نا، تو پھر میڈیا بھی چپ کر جاتی۔ جدو میڈیا دے اگے انہوں نے والد صاحب آتے رہے نا، تو میڈیا دیا بھی اکھاں کھلیاں رہی ہیں۔ بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ یہ زینب کیس کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، میڈیا نے بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے والد ڈٹ گئے تھے، اس لیے ان کو انصاف ملا۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا، غریب آدمی، جیسا انہوں نے کہا کہ 3rd پرسن یا مڈل کلاس کا فیملی کا جو آدمی ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہی چپ کر جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ تو ایک بہت یعنی کھلے عام ظلم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو جب یمن میں بھیجا تو انہوں نے کہا ان سے باقاعدہ کہ جو ہے نا مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ یہ جو مظلوم کی بددعا ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ تک جاتی ہے اور اس کی کوئی روک تھام نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اس دعا کو خود سنتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ کسی پر ظلم کرنا۔ ایک اور جگہ پہ یہ ہے کہ سب جو گناہ کرتے ہیں یا سب جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوگا اس کا میں بدلہ دنیا میں ہی دوں گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ یعنی کہ یہ ہے تو ظلم ہی، لیکن اس کو سزا دینا یہ ہماری جو قانون ہے اس کا کام ہے۔ لیکن قانون کیا کرے جب کوئی اپنی عزت کے نام پہ بیٹھ جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہنچتا ہے قانون تک لیکن ان کو رسائی نہیں پہنچتی، ان کی ہیلپ نہیں کی جاتی۔ میڈیا بھی کچھ کبھی سو جاتا ہے، کبھی جاگ جاتا ہے، اور وہ میڈیا جو ہے تو وہ تو ایسی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، لیکن ان کیسز میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لے رہا، اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جی، یہ کوئی تھوڑے دیہڑے ہی ہوئے نے اس گل تے بالکل میڈیا ساتھ دے رہا اس ویلے، لیکن وہ ساتھ تے تاں دے جو مطلب انہوں نے گھر دے کچھ ایسے بندے ہوندے جی، ہن میں تھانوں دسیا تے شو ہو گیا نا کیس، کچھ انج دے ہوندے نے کہ پیسہ لے جاندے نے انہوں دے گھر دے وچ، بھئی کی کرسو ساڈا تسی کی کر لو گے، تسی ساڈا کیس اگے لا دمکاندے نے جا کے، یہ اگر تسی یہ نہیں کرو کہ تواڈے نال اے وی کر لاں گے، جڑے ترکڑے بندے ہوندے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ٹھیک، میں انہاں دے والدین یا میں اپنے میسج یہ پہنچانا وا کہ ڈرنا نہیں، اگر کوئی کر لے ٹھیک ہو جانے، اللہ نہ کرے کوئی کسی دی دھی بہن نال اس طرح زیادتی ہوئے،
لیکن جس طرح کنٹینیو چل رہا ہے سارا سسٹم ہو رہا ہے اس لیے سانوں اور ساری گورنمنٹ نو ایک ایسا قانون بنانا چاہیے جس دے وچ کچھ دنوں اگر مجرم ثابت ہو گیا تو فوری ایک بجائے کسی کمرے دے وچ یا کسی جگہ تے جا کے لیا کے چپ کر کے پھانسی دے جان، نہیں میں کہنا وا سریعام پھانسی دی جائے. صحیح بات ہے، سریعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ دوسرے جو ہے اس سے سبق سیکھیں. بالکل جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو مسلمان ہے وہ زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، اور جب جھوٹ بولتا ہے تب بھی مومن نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ مومن کی نشانیاں تھیں جب وہ مومن نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے اور وہ ایمان جو ہے اس پہ سایہ کر دیتا ہے، اور جب وہ بدکاری سے فری ہوتا ہے، بدکاری کر کے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو ایمان اس میں واپس ڈال دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ اتنی بڑے جو سزائیں ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ دے بھی رہا ہے اور اس کی سزا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں ہی ایسا چل رہا ہے کہ ایمان اس کے اندر سے کھینچ لیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ کیا رہ جاتا ہے پیچھے، ایمان کے بغیر ہے کچھ، ڈب کے مار جانا چاہیے، ڈب کے مار جانا چاہیے. صحیح گل ہے، تسی صحیح کہہ رہے ہو جی، میں تہاڈے نال ایگری. بالکل کدھر دفع ہو جائے. بالکل، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، ایسی یعنی کہ عوام جو ہے نا کو ہدایت دے. اور اس کا اسباب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب ہیں بے روزگاری، غربت، یعنی کہ انصاف کی فراہمی. یعنی کہ جب انصاف نہ ہوگا تو ایسے عمل ہوں گے، جب انصاف آ جائے گا تو سب کچھ. میں ہوں تمہیں ایک گل دساں، جی جی، یہ کہ بھی جیسا کرو گے ویسا کرو گے. تسی کسی دی دھی بہن نال کرو گے نا تواڈے گھر پہلے ہوئے گا، تواڈی سوچ ہوئے گا ادھر ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے جی بالکل ایسی بات. تو ناظرین یہ تھے آج کا ٹاپک. تو بہت اچھی باتیں امتیاز صاحب نے کی، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نو پرابلم. تو ناظرین ہمیں ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی ایشوز جو ہیں وہ اس کو کلیئر کرنا ہوگا، قانون کی ہیلپ لینی ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ میں دوسرے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز خدا را اپنے آپ کو مومن بنائیں، فحاشی کی طرف نہ جائیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور اینڈ پہ میں ایک شعر جو ہے میرے بہت ہی پیارے دوست عمران منیر گجر ایڈوکیٹ مرحوم صاحب، ان کی یاد میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اکثر جب مجھ سے ملنے آتے تھے تو وہ مجھے اینڈ پہ یہ کہہ کے جاتے کہ اجالے اپنی یادوں کے سنبھال کے رکھ لینا، اجالے اپنی یادوں کے سنبھال کے رکھ لینا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہمیں اپنی یادوں میں سنبھال کے رکھ لینا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. سر جی جی گل بھی کر پھر جی 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 کہیں گے. میں اگے آتا رہنا اس چینل تے، تسی مینوں بلاندے ہو، تہاڈی بہت شکریہ. اج دا جڑا یہ ٹاپک ہویا ہے بے شک ساڈی اگلیاں گلاں سن کے یا لائک کر دین یا کمنٹ کر دین، سانوں کوئی نہیں فرق. لیکن جڑی یہ ویڈیو ہے نا، جڑا بندہ دیکھ رہا پلیز وہ شیئر بھی کرے تاکہ یہ جڑی گل ہے سارے تک پہنچے. ٹھیک ہے جی جی. تے اجے بنایا سانوں چینل تھوڑے دن نہیں ہوئے نے، تو تساں جڑا بنایا تے تواڈے اس سسٹم دے نال اے جڑی پہلی ویڈیو ہے، جڑا یہ سسٹم ہن ہو رہا ہے، یہ روک تھام لئی یہ شیئر کرنا بھی بہت ضروری، تاکہ اس چیز جڑا میرے کوئی سمجھ چ آئے تاں جے اگر کوئی دسنا چاہتا ہے کہ اس مزید اس تے ٹاپک تے گل کرو یا اے والی چیز بھی کرو، اسی ضرور کریں گے. سانوں کمنٹ وچ بھی دسن. جی جی کمنٹ کر دیا کریں، شیئر کریں پلیز. یہ جو ہمارا بقایا سر جڑیاں ساڈیاں بنائیاں ویڈیو وہ بے شک نہ کرن، لیکن یہ ویڈیو ضرور شیئر کرن تاکہ بہت بڑا. جی جی ناظرین صدقہ جاری ہے سر. بالکل بالکل. امتیاز صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، اور کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں تو وہ کمنٹ کر دیں پلیز. باقی واچ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا ہم نے کیا ٹاپک پہ ڈسکس کی ہے. تو سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گلوبل ٹاک ود سلیم خان زادہ. پاکستان زندہ باد.